اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان میں جب ہم کسی کو حکم دیتے ہیں تو عموماً لفظ کے آخر میں ہلکا سا جھٹکا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دیکھ، پڑھ، لکھ، سن۔ عربی میں بھی ایسا ہی ہے۔ عربی میں اگر آپ کو لفظ کے شروع میں الف نظر آئے اور آخر میں ساکن ہو تو یہ نشانی ہے حکم کی۔ کیسے؟ ادخل، تو داخل ہو، الف اور آخر کا ساکن۔ پھر اگر ہم اسی حکم کو منع کرنے کے معنوں میں لے آئیں، نہیں کے معنوں میں لے آئیں، تو کیا کریں گے؟ ہم شروع میں لام الف لا لائیں گے اور آخری حرف پر پھر ساکن دے دیں گے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں تدخلو تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تو داخل ہوتا ہے، اور لا لے آؤں تو لا تدخلو، تو داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ نفی کر دی میں نے، یعنی ایک میں ہم نے کام کا کہا کہ ہوتا ہے اور دوسرے میں کہا کہ نہیں ہوتا۔ اب اس کی ایک تیسری شکل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ لا تدخل، لام پر کیا لے آیا؟ میں ساکن لے آیا ہوں، تو اب اس کا ترجمہ تو نہیں داخل ہوتا ہے یہ نہیں ہوگا، اب ترجمہ بدل جائے گا۔ اب ترجمہ ہوگا تو داخل مت ہو۔ ہم کہتے ہیں نا امر بالمعروف، یعنی معروف کا امر کرنا، اور نہیں عن المنکر، منکر سے منع کرنا۔ نہیں کا مطلب ہے منع کرنا، تو ایک نفی ہوتا ہے اور ایک نہیں ہوتا ہے جس میں ہم منع کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری کتاب ہے علامتی طریقہ تدریس، اس میں ہم نے مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس، اس کے 30 اسباق ان کو ہم نے جو ہے وہ رکھا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں۔ ان 30 اسباق کے ساتھ جو ہے وہ مزید 2 کتابیں ہیں۔ ایک آسان صلاۃ ہے جس میں ہم نے نماز کا ترجمہ بہت آسان طریقے سے کرنا سکھایا ہے، اور دوسری کتاب ہماری جو ہے پہلا پارہ الف لام میم ہے۔ یہ پہلا پارہ تو ہے لیکن اس کے ذریعے سے ہم پورے قرآن کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں۔ تو آئیں، آج کا سبق نہیں کے حوالے سے ہے، منع کرنے کے حوالے سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، شرک اردو کا لفظ ہے، شریک، شرکت، مشرک، یہ سارے الفاظ موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس شرک کے ساتھ شروع میں کیا لگا ہوا ہے؟ لام لگا ہوا ہے، اور کا پہ کیا لگا ہوا ہے؟ ساکن لگا ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ لا تشرک۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ تو شرک مت کر، تو شرک نہ کر۔ اچھا، اگر یہ کیا ہوتا؟ یہ ہوتا لا تشرکو، پیش ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ کہ تو شرک نہیں کرتا۔ یہ ہمیشہ اس فرق کو ذہن میں رکھیں کہ ایک نفی ہوگی اور ایک نہیں ہوگی، نہیں میں منع کرنے کا تصور ہوگا۔ آگے دیکھیں، تبذرو، ٹھیک، تبذیر کہتے ہیں، فضول خرچی کو کہتے ہیں، سپینڈ کرنے کو کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کیا آ گیا؟ لا آ گیا۔ تو لا تبذرو، تو تبذیر نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ لا تبذر، ساکن آ گیا، جھٹکا ہو گیا، تو اب منع کرنے کا تصور ہو گیا کہ تو تبذیر مت کر۔ حمل، حامل، حاملہ، احتمال، یہ سارے اردو کے لفظ موجود ہیں۔ تو شروع میں کیا آ گیا؟ لام آ گیا۔ تو اب کیا بنا؟ لا تحمل، تو حمل نہ ڈال۔ یہ نفی نہیں ہے بلکہ اس میں منع کرنے کا تصور ہے۔ پھر آگے دیکھیں، دعا کرنا، داعی، دعوت، ٹھیک، یہ سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں۔ شروع میں کیا ہے؟ لام ہے، تو کیا ہوگا؟ لا تدعو، تو دعا مت کر۔ پھر آگے دیکھیں کہ لا تعبد، شروع میں دیکھیں آپ کہ لام الف لا ہے، اور آخر میں دال پر کیا ہے؟ ساکن ہے۔ چونکہ امر جو ہے وہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے، اسی طرح جو منع کیا جاتا ہے وہ بھی سامنے والے کو کیا جاتا ہے، اس لیے تا شروع میں آنا ضروری ہے۔ تو لا تعبد، تو عبادت مت کر۔ پھر حزن، حزین، غمزدہ ہونے کو کہتے ہیں۔ شروع میں کیا ہے؟ لام ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ نون ساکن ہے۔ لا تحزن، تو حزن مت کر۔ پھر آگے دیکھیے، لا تقم، لا شروع میں ہے،
میم پہ کیا آ گیا؟ ساکن ہو گیا. ساکن نے بتایا کہ اس میں منع کیا جا رہا ہے. تو لا تقم، تو قیام مت کر. پھر لا تو آخذ ساکن ہے زال پہ، شروع میں کیا ہے؟ لام ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ تو مؤاخذہ نہ کر، تو مؤاخذہ مت کر. کہ یہ نفی نہیں ہے، اس میں نہیں کا تصور ہے، منع کرنے کا تصور ہے. یہ میں بار بار اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ جب ہم ان جملوں کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس کو نفی میں لے آتے ہیں کہ تو مؤاخذہ نہیں کرتا، جبکہ یہ کیا ہے کہ تو مؤاخذہ نہ کر. پھر صلاۃ، صلی، اقامت صلاۃ ہم کہتے ہیں، شروع میں کیا ہے؟ لام ہے. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ آخر پہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساکن نہیں بھی ہوتا. ہمارا اس طریقہ تدریس میں ہم ان چیزوں کو دیتے ہیں جو کثرت سے ہے، جو کہیں کہیں ہوتا ہے، استثناء ہوتا ہے، تو اس کو ہم ویسے ہی سمجھ لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں کیا لکھا ہے؟ لا تو صلی، تو صلاۃ نہ پڑھ. دیکھیں خشیت اردو کا لفظ ہے، اللہ کی خشیت. ٹھیک، شروع میں کیا آ گیا؟ لام الف لا آ گیا، اور آخر میں جو ہے وہ یہاں پہ ساکن نہیں ہے. میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ بعض اوقات استثناء ہوتا ہے. اکثریت میں کیا ہوگا؟ امر کے صیغوں میں جس میں حکم دیا جائے گا آخر میں ساکن ہوگا. اسی طرح جو نہیں کے صیغے ہوں گے یا جس میں منع کیا جائے گا اس میں بھی اکثریت میں کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا. کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ ساکن نہ ہو، یہ اسی میں سے ہے. تو لا تخشا، تو خشیت نہ کر. پھر آپ دیکھیں کہ شروع میں اگر لام ہو اور آخر میں ساکن ہو، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ لا تدخل، تو داخل مت ہو، تو داخل نہ ہو، تو یہ واحد کے لیے ہے. اب ہم جمع کی طرف آتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں تدخلون، تم سب داخل ہوتے ہو یا تم داخل ہوتے ہو. اور اگر میں لا لگا دوں تو لا تدخلون، تم سب داخل نہیں ہوتے ہو. یہ نفی ہو گیا، یعنی کام کی کیا کر دی میں نے؟ نفی کر دی. لا تدخلون، تم سب داخل نہیں ہوتے. لا تنظرون، تم سب نظر نہیں کرتے. لیکن اگر آپ کو آخر میں نون نظر نہ آئے اور نون کی جگہ واو الف نظر آئے اور شروع میں لا ہو اور پھر تا ہو، تو سمجھ جائیں کہ اب یہ نفی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس میں منع کیا گیا ہے. جیسے لا تدخلو، تم داخل مت ہو. لا تقتلو، قتال، قاتل، مقتول اردو کا لفظ ہے. آخر میں کیا ہے؟ واو نون نہیں ہے بلکہ واو الف ہے، اور لا کے بعد کیا ہے؟ تا، یعنی تم. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ لا تقتلو، تم قتل مت کرو. لا تشترو، اشترا، بیع و شراء اردو میں موجود ہے، خرید و فروخت کو کہتے ہیں ہم. تو شروع میں کیا آ گیا؟ لام آ گیا. آخر میں واو نون نہیں ہے، واو الف ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. تو لا تشترو، تم اشترا مت کرو. لا تقربو، قریب، قربت، قرابت دار، یہ سب اردو میں موجود ہے. شروع میں کیا آ گیا؟ لام آ گیا، لام الف لا، اور آخر میں کیا آ گیا؟ واو الف آ گیا. تو لا تقربو، تم قریب مت جایا کرو. اب یہ جایا کرو جو ہے ہم نے یہاں کیوں ترجمے میں لکھا؟ وہ اس لیے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں پہ اس کا ترجمہ یہی ہے، اور یہ ہم اس لیے لکھتے ہیں تاکہ طلبہ کو آسانی ہو. پھر آپ دیکھیں قول، قائل، قوالی اردو میں موجود ہے. شروع میں کیا ہے؟ لام الف لا ہے. آخر میں کیا ہے؟ واو نون نہیں ہے بلکہ واو الف ہے. تو لا تقولو، تم مت کہا کرو. لا تجعلو، ایک اصلی ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ جعلی ہوتا ہے، بنایا ہوا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ لا تجعلو، تم مت جعل کرو. یعنی اردو میں موجود ہے جعل، لیکن آپ آسانی کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ تم مت بنایا کرو. تکونو، کانا و یکون، یہ اردو میں بہت کم استعمال ہوا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ قلم نے کیا لکھا؟ قلم سے کہا گیا کہ تو لکھ ما کانا و ما یکون. پھر ہم کن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ شروع میں کیا ہے؟
لام الف لا ہے، آخر میں کیا ہے؟ واو الف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہیلپنگ وربز ہیں، از، ایم، آر، واز، ور، بی، اس میں یہ فہم موجود ہے۔ تو کیا ہوگا؟ لا تکونو، تم مت بنو، لا تدخلو، یہ ہم نے پڑھا تھا، میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں تاکہ آپ کو فرق سمجھ آ جائے، کس میں؟ نفی میں اور نہیں میں، انکار میں اور منع میں۔ آپ دیکھیں کہ اگر میں کہوں کہ لا تدخلون، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم داخل نہیں ہوتے ہو، اور پھر میں آخر میں واو نون کی جگہ واو الف لے آؤں تو کیا ہوگا؟ لا تدخلو، تم داخل مت ہوا کرو۔ اب یہ منع کرنے کا اس میں فہم آ گیا۔ پھر عقل اردو میں موجود ہے، ہم کہتے ہیں عقل و شرب، کھانے پینے کو کہتے ہیں، کھانے کو کہتے ہیں یہاں پر۔ تو لا تأکلو، تم عقل مت کرو۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں، یہ اردو میں موجود ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے، تنابز، ایک دوسرے کو پکارنا، ٹھیک؟ تو شروع میں کیا ہے؟ لام ہے، آخر میں کیا ہے؟ واو الف ہے۔ تو لا تنابزو، تم تنابز مت کرو، تم ایک دوسرے کو مت پکارو۔ پھر آپ دیکھیے فساد اردو میں موجود ہے، فساد، فسادی، یہ الفاظ موجود ہے اردو میں۔ شروع میں کیا ہے؟ لام ہے، آخر میں کیا ہے؟ واو الف ہے۔ دیکھیں کہ اگر شروع میں لام ہو اور آخر میں واو نون ہو جائے، یعنی لا تفسدون، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم فساد نہیں کرتے ہو۔ لیکن میں نون کو ہٹا دوں اور واو الف کر دوں تو کیا ہوگا؟ لا تفسدو، تم فساد مت کرو۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے واحد کا صیغہ بھی پڑھ لیا، جمع کو بھی پڑھ لیا، اور اگر کوئی مخاطب، کوئی مونس ہو، فیمیل ہو، تو کیا کہیں گے ہم کہیں گے لا تحزنی، تو حزن مت کر۔ یہ چھوٹی یہ جو آئی ہے نی، یہ اس سے پتہ چلا کہ یہ فیمیل ہے، مونس ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تقربا، بے کے ساتھ کیا ہے؟ الف آیا، تو یہ دو کے لیے ہے۔ تو لا تقربا، تم دونوں قریب مت جاؤ۔ پھر جمع کے لیے دیکھیں مونس کیا ہوگا؟ لا تبرجنا، تم مظاہرہ نہ کرو، مونس کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کتنا آسان ہے کہ ہم شروع میں لام لاتے ہیں، آخری حرف پہ ساکن کر کے جھٹکا دیتے ہیں، تو لفظ میں کیا فہم پیدا ہو جاتا ہے؟ منع کرنے کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ اور شروع میں ہم لام لائیں اور آخر میں واو الف ہو تو پھر یہ جمع ہوگا کہ تم سب یہ کام مت کرو۔ الحمدللہ بہت آسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو، ہر سبق، ہر لیکچر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ شروع میں آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا تصور کیا تھا کہ قرآن بہت مشکل ہے، اب ایسا نہیں ہے، اب قرآن آسان سے آسان ہوتا جا رہا ہے۔ بس دو ہی تو مراحل ہیں۔ اردو تلاش کریں اور علامت دیکھیں کہ علامت کون سی اس لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور علامت کے ذریعے سے ہم بہت آسانی سے اس لفظ کا مشترک مفہومی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے کورسز ہیں، بہت آسان کورسز ہیں، 1-2 مہینے کا کورس ہے۔ اس کورس میں ہم ابتدائی طور پہ نماز کا ترجمہ اور قرآن کا ابتدائی ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں۔ پھر ہمارا ایک 5 مہینے کا کورس ہے جو ایڈوانس کورس ہے، ہم پہلا پارہ الف لام میم ہے، اس کی بنیاد پہ پورے قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو کرنا سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا تحقیق کا کورس ہے، یعنی جو دوست ہمارے قرآن سیکھ جاتے ہیں انہیں وہ قواعد و ضوابط آ جاتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ مشترک مفہومی ترجمہ کر سکتے ہیں، تو پھر ہم انہیں تحقیق پہ لے کر آتے ہیں۔ قرآن کی جو مختلف اصطلاحات ہیں ان کو ہم جمع کر کے ان کا ترجمہ کرنا، اس پہ تدبر کرنا ہم سکھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارے وہ دوست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم انہیں ایک کورس کراتے ہیں جس میں ہم تدریس کرنا سکھاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اسکول، اپنے مدرسے، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ قرآن کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت حالت کیا ہے، امت زوال کا شکار ہے، امت فرقے واردت کا شکار ہے،
لوگ قرآن سے دور ہیں۔ آپ کو یقیناً یہ پتہ ہوگا کہ مسلمانوں میں 95% وہ لوگ جن کو عربی نہیں آتی، انہوں نے قرآن پاک کا زندگی میں ایک مرتبہ بھی ترجمہ نہیں پڑھا۔ تو پس لازم ہے کہ اگر آپ کو یہ کورس سمجھ آ رہا ہے، آپ کو یہ طریقہ تدریس سمجھ آ رہا ہے، تو اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی آپ راغب کریں کہ بھائی تم بہت آسان طریقے سے صرف 6-8 مہینے میں قرآن کا خود سے ترجمہ کرنے لگو گے۔ جب تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں قرآن پاک اردو میں سمجھ آئے گا۔ اردو میں سمجھ آئے گا؟ جی بالکل، اس لیے کہ قرآن پاک میں 85% سے زائد الفاظ و حروف اردو میں موجود ہیں، اور ہم اس طریقہ تدریس میں عربی الفاظ جو اردو میں موجود ہیں ان کا مزید ترجمہ نہیں کرتے۔ کتنا آسان ہے! تو پس چراغ سے چراغ جلے گا۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، جہاں تک ممکن ہے اس کو پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ پہنچا رہے ہوں وہ زیادہ طالب قرآن ہو، اس میں زیادہ رغبت ہو، اور آپ کی وجہ سے اس تک قرآن پہنچے گا، آپ کی وجہ سے وہ قرآن سمجھنے لگے گا، سمجھ کر عمل کرے گا، تو آپ سوچیں کہ قیامت تک آپ کو اجر حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا رہنما بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون